اور فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ انصار میں سے کوئی اپنی رائے دے؟ ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ جہاں جائیں گے ہم جائیں گے، آپ کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹیں گے، آپ کہیں گے آگے سے لڑو آگے سے لڑیں گے، آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں آپ حکم دیں گے سمندر میں کود جاؤ ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے تو ہو رہے ہیں ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک مرتبہ ایک آدمی کو لایا گیا، آپ نے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس موجود تھے، مفتی تھے، قاضی تھے، کبار صحابہ میں سے ہیں۔ جب جلاد نے پہلا کوڑا لگایا تو جب مار پڑتی ہے نا کسی کو تو وہ اوئی کرتا ہے، تو اس نے اوئی نہیں کہا، نہ کوئی آ نہ باں کچھ نہیں، بلکہ کہا سبحان اللہ، یہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو بھائی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ اس کے سبحان اللہ کہنے نے اس کی سزا کو معاف کر دیا، اس کو سزا سے بچا لیا۔ تو سبحان اللہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دے رہا، آخرت کے اندر بھی۔ تو پہلے جو چور تھے وہ بھی جب مار پڑتی تھی اس وقت بھی سبحان اللہ، چوری ایک علیحدہ فعل تھا، لیکن مار پڑ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر منہ پر ہے۔ پہلے جب مسلمان تقوی والے تھے، صحابہ کا دور سب سے زیادہ تقوی والا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری والا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین دور میرا ہے۔ اس وقت اللہ پر مکمل بھروسہ، اللہ پر مکمل اعتماد اور اللہ کی مکمل تابعداری، اللہ کی مکمل اطاعت تھی۔ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب اس وقت انسان اللہ کی مانتے تھے، اللہ بھی ان کی مانتا تھا، اللہ بھی کہتا تھا کہ میرے بندے ہیں، یہ جب میرے احکام کو پورا کر رہے ہیں تو پھر میں بھی ان کی مدد کروں گا۔ ایسی مدد اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام میں اس حال میں کہ تم بڑے تھوڑے تھے۔ مسلمان 313 اور 2 گھوڑے 70 اونٹ، ادھر کفار 1000 کے قریب 700 گھوڑے، اونٹ بھی اور سامان سے ہتھیاروں سے لیس مکمل تیاری کر کے آئے۔ 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا، 12 کو نکلے تھے، 12 کو روانگی۔ قریش کا ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے، سوچا کہ اب اس پر حملہ کرنا ہے، مال تجارت مال غنیمت آئے گا۔ نکلے، اتنی تیاری نہیں تھی، لیکن ادھر سے مخبری ہو گئی، کفار اور زیادہ مسلح ہو کر اور زیادہ لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ، سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ نکل آئے۔ جب مقام بدر پر پہنچے تو نقشہ کچھ اور تھا کہ بھئی اکیلا لشکر آ رہا ہے، یہاں تو پوری فوج آگے لڑنے کے لیے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین،
اس وقت کو یاد کرو جب تم مجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور پھر میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ بھی قبول کرنے والے ہیں نا بھی، جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم مکمل طور پر کیا ہیں بھائی، اللہ سے ایک طرف ہوئے ہوئے ہیں۔ جب مصیبت آتی تو پھر گڑ گڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ بس تو ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کألم یدعنا الی ضر مسہ، پھر ایسے گزر جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور پھر میں نے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے۔ 9ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ چوتھے پارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیجے، اور ایک جگہ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے بھیجے۔ اللہ بھیج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دعا قبول فرمائی، اب لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ اے نبی ایک مٹھی مٹی ہاتھ میں لیں اور ان کی طرف پھینک دیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور ان کی طرف پھینک دی، اور 3 مرتبہ فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور کفار اس سے سارے تتر بتر ہو گئے، ان کی آنکھوں کے اندر مٹی۔ اللہ کہہ رہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو میں نے پھینکی، ولکن اللہ رما، اللہ پھینک رہا ہے۔ اللہ پھر ایسے مدد فرماتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے مدد۔ مٹی اللہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا آنکھوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ مسلمان تلوار قریب لاتا تھا، گردن خود بخود اڑ جاتی تھی کافر کی، ایسی مدد اللہ نے فرمائی، ایسی مدد۔ نبی علیہ السلام شروع میں پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اب کیا کرنا چاہیے، صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے، یہ مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، ہماری جانیں ہمارا مال سارا کچھ آپ پر قربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اسی طرح تسلی بخش الفاظ کہے۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امضی لما امرک اللہ، امضی لما امرک، آپ گھبرائیں نہیں، آپ چلیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ، نحن لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے اللہ کے رسول ہم اس طرح نہیں کہنے گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، دونوں جا کے لڑ کر آ جائیں، جب لڑائی ہو جائے ہم یہیں بیٹھے ہیں، پھر مال غنیمت وغیرہ ہم لے لیں گے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، انا ہاہنا، ہم نہیں جائیں گے لڑائی کے لیے، ہم آپ کو ایسے نہیں کہیں گے۔ جب حضرت مقداد نے یہ الفاظ کہے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اشیروا علی، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ پھر کہہ رہے، پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ انصار میں سے ہیں، اور فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ انصار میں سے کوئی اپنی رائے دے؟ ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے بھی زیادہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ اللہ کے رسول آپ جہاں جائیں گے ہم جائیں گے، آپ کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹیں گے، آپ کہیں گے آگے سے لڑو آگے سے لڑیں گے، آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں آپ حکم دیں گے سمندر میں کود جاؤ ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ ایسی اتباع صحابہ کی، ایسی اتباع تھی۔ مکمل اتباع جب نبی علیہ السلام کی ہوگی تو پھر کام بنے گا۔
ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو اس وقت فتح کیوں ہوئی؟ فتح کیوں ہوئی؟ مسلمان اتنے کم اور کفار اتنے زیادہ، اللہ نے پھر بھی فتح دے دی۔ کیوں؟ مکمل اطاعت، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ چور بھی اس زمانے کے، یہ تو بعد کا زمانہ ہے صحابہ کا، کہ چور بھی حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، حضرت حضرت عمر کا جب دور آیا تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت بھی چور کیا کہہ رہا ہے؟ مار پڑی تو سبحان اللہ، حضرت عمر نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ عشق تھا، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، صحابہ نیچے سے پانی ہاتھ نیچے کر رہے ہیں، پانی نیچے نہ گرے، ایسی محبت تھی۔ آج ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، تو پھر مدد بھی ویسے ہی اترے گی بھائی، مدد بھی ایسے ہی اترے گی، ایسے تو نہیں۔ تو بھائی اپنے اندر جب تک ہم تقوی نہیں پیدا کریں گے، اپنے اندر جب تک ہم اللہ کی محبت، رسول کی محبت پیدا نہیں کریں گے اور مکمل اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد نہیں اترے گی۔ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے تو ہو رہے ہیں ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، اللہ نے بھی اپنے حال پر ہمیں چھوڑ دیا، ہم رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ قبول نہیں کر رہا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔